بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا آنٹی جی ڈسٹرکٹ کنڈلیار کے جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ اس طرف تشریف لے آئیں۔ آرٹی جی ڈسٹرکٹ کنڈلیار کے جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ اس طرف تشریف لے آئیں، اور جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی سی محفل ہے، لیکن خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی محفل کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی شکر گزار ہیں ہم خلیفہ محمد رمضان مغل طاہری صاحب کے اور روحانی طلبہ جماعت صوبہ سندھ کے جنرل سے علی خان نبی بخش صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اور جتنے بھی ہمارے برانچز کے دوست یہاں تشریف فرما ہوئے، سب کو ہم یہاں پر آنے پر، اس پروگرام میں، اس بزم میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوست اسی طرح محبت اور شوق کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے رہیں گے۔ اور وقاص بھائی کا بھی ہم شکر گزار ہیں، ملک ایکو ساؤنڈ والوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے بہت ہی تعاون فرمایا ہمارے ساتھ۔ پیارے دوستوں، اب انشاءاللہ تعالیٰ اسپیچ کا سلسلہ شروع ہوگا، جو ہمارے شان بھائی ایک ایک کر کے سب دوستوں کو بلائیں گے۔ یاد رکھیے گا آپ کے پاس 5 منٹ ہیں تقریر کے لیے، جو دوست بھی تقریر کرے گا 5 منٹ ہیں۔ جیسے ہی 5 منٹ سے آپ اوپر جائیں گے، آپ کو کوئی بھی دوست یا کوئی بھی دوست اللہ کہہ کر پکارے گا تو آپ سمجھ جانا کہ آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں۔ اگر ٹائم زیادہ لیں گے تو اس کی نیگیٹو جو ہے مارکنگ ہوگی۔ کسی کے بھی خلاف تقریر نہیں ہونی چاہیے، اور انتہائی سادہ اور پرجوش تقریر ہونی چاہیے۔ تقریری مقابلے جس طرح پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اردو زبان میں ہوگا، تو دوست جو ہے اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ واقعی دعوت ایمان کا شیوا، کپوٹر نوجوانوں وطن کو بچا لو، وطن کو بچا لو، پسینے جلا لو، وطن کو بچا لو۔ اور جو کہ ٹاپک ہے کہ اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، شراروں سے ہدے چمن کو بچاؤ، تو محمد عمران طاہری آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں وطن کو بچاؤ، اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، کٹانا پڑے سر کو کٹاؤ، بنا علم کے کچھ بھی ہو نہیں سکتا، بنا علم کے کچھ بھی ہو نہیں سکتا، کر کے علم حاصل دنیا کو جھکاؤ۔ میرے دوستوں، آج کا موضوع ہے اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ۔ میرے دوستوں، یہ ہمارا وطن ہے، اور ہمارا وطن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برباد ہو رہا ہے۔ ہر طرف بربادی کے منظر دکھائی دیتے ہیں، ہر طرف بربادی کے منظر دکھائی دیتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس لیے اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے؟ میرے دوستوں، یہ اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمیں چاہت ہونی چاہیے علم کی۔ میرے دوستوں، اور ہمیں اپنے وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ہمیں اپنے وطن کو کیسے بچانا ہے؟ میرے دوستوں، ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہوگا۔ کون سا ساتھ دینا ہوگا؟ کیسے ساتھ دینا ہوگا؟ یہ ساتھ اس طرح دینا ہوگا کہ جیسے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیتے تھے، ان کے صحابہ اکرام دیتے تھے ساتھ۔ جیسے جنگ بدر کی بات ہے کہ جب شیطان نے کافروں کو بولا کہ ان میں سے جو بھی لوگ ہیں کوئی بھی تم سے غالب نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب لشکر دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو
شیطان کہنے لگا کہ میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں، میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سب کا عذاب دینے والا ہے۔ میرے دوستوں، کیوں وہ بیزار ہو گیا تھا شیطان ان سے؟ وہ اس لیے بیزار ہو گیا تھا کہ ان میں محبت نہیں تھی، ان میں جستجو نہیں تھی، ان میں وہ طاقت نہیں تھی، ان میں اس کے مصطفیٰ نہیں تھا، اس لیے وہ شیطان بھی ان سے بیزار ہو گیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی ایسے ساتھی سے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وطن کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور وطن کی خاطر سب کو کٹا دیں گے، ہم علم کی طاقت سے دنیا کو جھکا دیں گے، ہم اکیلے دشمن ہو سارا زمانہ، ہم اکیلے دشمن ہو سارا زمانہ، ہم جیت کیا ہے مسلمان کی طاقت سے دنیا کو جھکا دیں گے۔ ہمارے سبحان اللہ۔ یہ جناب محمد عمران طاہر صاحب جو کہ اپنی اب میں اور دعوت کریم اوروں کا قیام اور کے لیے اور اس کی بقا کے لیے سرکار کوششیں کرتی ہیں۔ تو کچھ تنظیمیں جنگلات اور جنگلی حیات کے لیے اپنی کوششیں صرف کرتی ہیں، تو کچھ تنظیمیں ماحول اور ماحولیاتی آلودگی کے لیے اپنی کوششوں میں سرگرم ہیں تاکہ اس پورے ارض پر رہنے والے اور بسنے والے تمام جاندار ایک مکمل فطری ماحول میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ جناب صدر، یہ تو وہ خدشات اور خطرات ہیں کہ جنہیں یہ تنظیمیں محسوس کرتی ہیں کہ جن میں ان کی ذاتی غرض و غایت کوئی نہیں، لیکن جب بات اپنے چمن اور آشیانے کی ہو اور اس میں بسنے والوں کی ہو تو ایک چونٹی بھی اپنے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک کمزور اور ناتواں پرندہ اپنے سے کئی بڑے اپنے حملہ آور پر حلہ بول دیتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاسم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ جناب صدر، جیسا کہ آج مسائل کچھ گمبھیر اور پیچیدہ نظر آتے ہیں کہ آج ہمارے وجود اور سالمیت کو ایک خطرہ لاحق ہے کہ جس طرح ہمارے وجود اور سالمیت کو ہی خطرہ لاحق ہے کہ ہمارے اس چمن کو اجاڑا جا رہا ہے۔ تو اٹھو نوجوانوں، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاسم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آج ہمارا دشمن مختلف زاویوں سے ہم پر حملہ کر رہا ہے، کہیں پر ٹی وی چینل اور انٹرنیٹ کے واحیات اور نولا پروگراموں کی صورت میں، تو کہیں پر ہمارے ذہنوں کو مغربی سوچ کا اسیر بنا کر کہ جس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی نگاہوں پر مغرب کی ظاہری چمک دمک کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ اسے اپنا روشن ماضی نظر آتا ہے اور نہ ہی اپنا شاندار مستقبل نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن نے اس کے ذہن پر ایسا جال بچھا دیا ہے جس کی مضبوطی کا اسے اندازہ نہیں۔ لیکن جناب صدر، خدا کا نام لے کر جب جواب میدان میں نکلیں گے، خدا کا نام لے کر جب جواب میدان میں نکلیں گے، حیات جاویدہ کا راستہ سب کو دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے وہ دشمن جو ہمارے چمن کے دشمن ہیں، جنہیں ہمارا یہ آشیانہ کھٹکتا رہتا ہے کہ جن کی خواہش ہمیں بے آبرو اور بے وطن کر دینا ہے، ایک دن یہی نوجوان ان کے منہ پر ایک ایسا تماچا رسید کریں گے کہ ان کے 14 سبق یاد آ جائیں گے، ان کے 14 سبق روشن ہو جائیں گے، اور یہ تماچا ہماری تعلیم اور تربیت کا ہوگا، ہمارے علم و ہنر کا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا نوجوان اسلام کے جڑے اصولوں کو اپنا کر اسلام کے صحیح سانچے میں ڈھل جائے، جس کے لیے
میں آپ سب نوجوانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی دعوت دیتا ہوں کہ جس کا قائد ایک اللہ کا ولی، اللہ کا کامل ولی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، کہ جن کی رہنمائی اور نظر شفقت سے بگڑی ہوئی سوچ اور زندگی کے دھارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آئے اس روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم پر اور اپنی کردار ادا کریں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کروں گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔